बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कौन होंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामज़द कर चुके हैं, क्या अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे या कोई और बनने जा रहे हैं? एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ ये अचानक मौलाना फजल रहमान ने पूरे मुल्क में इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एक तहरीक चलाने और उसके साथ साथ अपोजिशन में बैठने का एक बहुत बड़ा ऐलान वो क्यों कर चुके हैं, क्या वजह बनी है, आगे जाकर क्या होने वाला है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में क्या मुश्किल पैदा कर सकती है और कैसे ब्लैकमेल करके अहम पोजीशनों पर पीपल्स पार्टी बराजमान होने वाली है, हुकूमत में हिस्सा भी लेगी और बदनाम होने से बचने की भी कोशिश करेगी। ये क्या माजरा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर ये मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का अचानक सियासी कैरियर जो है वो अफसोसनाक तरीके से एंड क्यों हुआ है, बड़े अफसोसनाक तरीके से एंड हुआ है। उसके जो मुखालिफिन थे उनको भी तकलीफ हो रही है कि इस तरह सियासी कैरियर का खात्मा नहीं होना चाहिए था। क्या प्लानिंग हुई, क्या कुछ हुआ और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और अब मज़ीद रिसर्च करके हम बेहतरीन प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाजरीन, आपसे बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने भारी अक्सरियत में वोट हासिल करने के बाद, यानी सीटें तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में हासिल करने के बाद उनकी ट्यून भी चेंज हो चुकी है। अब उनको मालूम है कि ज़्यादा देर उनको जेल में रख नहीं पाएंगे और मेरे बगैर बहुत से माशी बड़े फैसले करना भी हुकूमत वक्त के लिए और ताकतवर हलकों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पावर तो मेरे पास है। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान में जिनको सबसे ज़्यादा अक्सरियत मिली है वोट को इज्जत नहीं मिलेगा, तब तक जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो लिहाजा अमेरिका भी जोर दे रहा है सुपर पावर की पाकिस्तान को इलेक्शन में होने वाले धांधली की तहकीकात करके बाकायदा जो हकदार है उस तक हक पहुँचाया जाए। ये अमेरिका की जानब से भी बाकायदा एक जोर पकड़ रहा है। तो अब उससे होगा ये कि IMF के साथ जो भी मामला तय करने हैं, मजीद किस्त जो जारी होने वाला है उसके लिए शराइत जहाँ एक जानिब सख्त होंगे, वहीं दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम ना आने की सूरत में फिर IMF पाकिस्तानी हुकाम से ये पूछने का मजाज वो रखती है कि भाई पाकिस्तान में तो सियासी इस्तेहकाम मौजूद ही नहीं है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है उसको आप लोगों ने उठाकर बाहर फेंका है। ये कैसे हो सकता है कि हम आप लोगों के साथ जो है आगे बढ़ें, क्योंकि अवामी मैंडेट आप लोगों के पास नहीं है। तो मुश्किलात आ सकती हैं। तो इमरान खान को पता है कि अब ज़्यादा देर उनको जेल में रखना इनकी बस में नहीं है। अब चीज़ें जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी, ये उनको अंदाज़ा हो चुका है। तो वो अपने तरीके से अब खेलना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी, टू थर्ड मेजॉरिटी है, वो खुद हुकूमत बना सकते हैं। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है खैबर पख्तूनख्वा में। अब अपनी पोजीशन के एतबार से उनका वज़ीर आला बनना हक भी है और वो मजाज भी रखते हैं वज़ीर आला बनाने का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत से उम्मीदवार सामने आए जो वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो फाइनल किया और उन्हें नामज़द किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। जो ही उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामज़द किया है, तब से अली अमीन गंडापुर जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। वो सूबे के अंदर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने की हर वो मुमकिन कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त ताकतवर हल्के जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। ताकतवर हल्कों की जानिब से उनके खिलाफ बाकायदा शिकंजा टाइट किया जा चुका है और उनके लिए मजीद मुश्किल पैदा करने के लिए हर प्लान तरतीब दिया जा चुका है। आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली बेज़ाब्तियों के खिलाफ बाकायदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बाकायदा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है और कहा गया है कि इसको फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर में पेश हो जाए, वरना इसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बाकायदा गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद केसेस में भी अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किल पैदा करने के बाद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये ज़राए का दावा है। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये हमारे ज़राए भी कहते हैं
کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر سامنے آنا بہت زیادہ مشکل ہے. یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جگہ میں کوئی اور ہوں گے، اور وہ چہرہ نیا ہو سکتا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں اپنا ایک سٹرانگ پوزیشن بھی وہ رکھتا ہے، تو وہ بننے کے چانس زیادہ ہیں. یعنی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں ہوں گے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے. اگر آپ لوگ مجھ سے رائے لے لیں کہ کیا علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نہ بنانا بہتر فیصلہ ہوگا، کیا اس سے بہتری آئے گی، تو قطعاً نہیں، کیونکہ پوزیشن واضح تحریک انصاف کی ہے. وہ جس کو بھی وزیر اعلیٰ چننا چاہیں وہ اپنے جیتے ہوئے امیدواروں سے کسی کو بھی وہ چن سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. جس طرح پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انہوں نے نامزد کیا، وہ اب سے ہی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور وہ کل انہوں نے باقاعدہ چیف سیکرٹری کو انہوں نے جاتی عمر بلایا اور پورے صوبے کی صورتحال کے حوالے سے ان سے آگاہی حاصل کی. ابھی سے ہی ان کو باقاعدہ سیکیورٹی مل چکی ہے اور وہ ایکٹیو ہو چکی ہے. ابھی تو حلب بھی نہیں اٹھایا لیکن آلریڈی وہ ایکٹیو ہو چکی ہے. اچھا، یہ پنجاب میں یہ محترمہ جو ہے مریم نواز جو ہیں جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اس کا وزیر اعلیٰ بننا کیا بہتر ڈیسیجن ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے بنانا یا نہیں، اس پر ہم ایک الگ ویلاگ میں بات کریں گے. لیکن خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پنجاب میں نامزد جو امیدوار ہے وہ باقاعدہ ایکٹیو ہو کر کام کر رہا ہے، دوسری جانب جو نامزد کیا گیا ہے سب سے زیادہ بڑی مضبوط پارٹی کی جانب سے، اس کو ایکٹیو ہونا تو دور کی بات، اس کو مزید گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ سکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر علی امین گنڈاپور نہیں بنتا ہے تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا، سیاسی استحکام خیبر پختونخوا میں ممکن نہیں ہوگا، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، یہ بہت مطلب کنفرم ہے، یہ نہیں ہوں گے کام. اور اگر علی امین گنڈاپور بنتے ہیں تو تب بھی علی امین گنڈاپور کام کرنے کے اعتبار سے وہ اتنے زیادہ اس کا پریویس ریکارڈ بہتر نہیں ہے. وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی وہ ایک وفاقی وزیر کے طور پر رہ چکے ہیں، اور کشمیر افیئرس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، تو اس کا اس وقت بھی کردار ٹھیک نہیں تھا، بلکہ وہ خریدنے بیچنے امیدواروں کو پیسوں کی ایک لین دین کا ایک اس طرح کا ایک دھندا اس کا عام ہے. باقی گراؤنڈ میں کارکردگی خیبر پختونخوا میں دکھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہم نے بتایا کہ آپ لوگوں کو کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر بننا تھوڑا ناممکن نظر آ رہا ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے بہت بڑا اعلان کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام آنا ممکن نہیں ہے، اور جو ملک میں 2018 کے انتخابات سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑے مارجن میں جو دھاندلی ہو چکی ہے، اور بڑے پلاننگ کے ساتھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کو ہرایا گیا ہے، سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جس طرح ہمیں بالکل ہی دیوار سے لگایا گیا ہے، یہ پوری سازش باقاعدہ ایک پلان کے تحت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ امریکہ اور پھر ہم اس وقت اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم حماس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں انٹرنیشنل لابی جو ہیں وہ پاکستان میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم ملک میں ہونے والے دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں جو ہے وہ تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے حکومت کا حصہ بننے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ ہماری جو ان کی مجلس شورا ہے ان کی جانب سے باقاعدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر جو ہے وہ کام کریں گے. اب یہ جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ان کے انتخابات میں کوئی بڑا کردار، کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ خدشہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ان کو حکومت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا میں جتنا پریشر بلڈ کر لوں گا اتنا زیادہ مجھے نوازا جائے گا، اور جو ہی نوازا جائے گا تو پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ آہستہ 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 وہ جمہوریت کی بقا کا نام دے کر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو فی الحال وہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ابھی بھی آگے بھی دیں گے کچھ عرصہ. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے بغیر تو مولانا صاحب کا چلنا ناممکن ہے، اور ہوگا یہی. اچھا، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک جانب کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، دوسری جانب جو ہے وہ بڑے عہدوں کا ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے. وہ صدر مملکت کا عہدہ بھی مانگ رہی ہے آصف علی زرداری کے لیے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی مانگ رہی ہے عہدہ، اور پھر سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ بھی مانگ رہی ہے، اور سیاست کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. انجوائے پورا کر رہی ہے، لیکن سیاست اپنے اوپر
جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری لینا بھی نہیں چاہ رہی ہے. تو خیر پیپلز پارٹی اس وقت جو ہیں وہ کردار اس طریقے سے واضح نہیں ہے. تحریک انصاف کی یہ ہٹ درمی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کسی کے ساتھ مل کے نہیں بنائیں گے, ہم خود بنائیں گے. بھائی آپ لوگوں کی پوزیشن اتنی نہیں ہے, کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ اتنی سیٹیں آپ کے پاس نہیں ہے, 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں, تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ جمہوری رویہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی کٹ آف کسی کے ساتھ ہونا مناسب نہیں ہے. اچھا, جہاں تک مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اچانک سیاسی کیریئر کے خاتمے کی بات ہے, تو یہ بات پہلے سے ہی واضح تھی کہ طاقتور حلقے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جیت جائیں اور یہ آگے کام کریں میجورٹی کے ساتھ بالخصوص. تو انہیں پتا تھا کہ یہ اقتدار میں آئے گا دوبارہ, خود کو کیسے 2017 میں ان کو نکالا گیا اقتدار سے, کیا ہوا, وہ ایک کہانی کو چھیڑیں گے, اسی ضد پر یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار میں جیت جائے میجورٹی کے ساتھ. اب مسلم لیگ نون کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیگ لگا کے بیٹھ گئے اور سیاسی کمپین کرنا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ہماری تو حکومت ڈھنڈ ہے, ہم تو حکومت میں آ رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوا کہ ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی اور میاں صاحب کا پنجاب سے ہی جو سیٹ جیتی ہے وہ بھی متنازع بن رہی ہے. وہاں بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ انہوں نے طاقت کے ساتھ اپنے پورے پاور کے ساتھ جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے. تو شکست کے بعد, میجورٹی نہ ملنے کے بعد خود میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے, مجھے کم سے کم, کیونکہ اس طرح مجھے چلانا مشکل ہوگا. انہوں نے سائڈ کنارہ ہو گئے اور جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا مجبور بنا کے چھوڑ دیا کہ بھائی آپ لوگ ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں. سب کو تھوڑی تھوڑی پوزیشن دی گئی, کسی کو تھوڑا زیادہ, کسی کو کم, اور یوں ایک ایسی کھچڑی بنا کے چھوڑ دی جس میں کوئی بھی پارٹی نہ تو حکومت بنا سکتی ہے نہ کسی کو منہ بنا کے رہ سکتی ہے. یعنی ہر پارٹی ایک دوسرے کی مجبور اور ایک دوسرے کی محتاج ہے. تو ان کو سب مل کے آگے بڑھنا ہوگا. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف ہے نامزد امیدوار وزیر اعظم کے, وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے ساتھ بات چیت کر کے مل کے آگے بڑھنے کی. وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر ہمارا حاشر کیا ہوگا. اگر ہم جمعیت علماء اسلام کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور بالخصوص تحریک انصاف کو بھی, تو ہم کیسے چل پائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ مفاہمتی طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان مزید 5 سال بھی سیاسی اور معاشی طور پر بھی اس ملک میں استحکام آنا ممکن ہی نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا اس طرح افسوسناک طریقے سے انڈ ہے, یہ میرا خود بھی دل دکھا کہ ایک سینئر پولیٹیشین جس کی ضرورت تھی پاکستان کو, اور اس کا انڈ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے بھی کیا بہت برا انڈ کیا نواز شریف کا, اور اس سے یقیناً ملک کا ہی نقصان ہوگا, لوگوں کا نقصان ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.